پاکستان میں ایک بار پھر مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے، اور یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کی ریاست کے لیے، کیونکہ جب بھی مخلوط حکومت پاکستان میں بنی ہم نے دیکھا کہ ریاست ہی کمزور ہوئی، اور یہ کوئی ماضی بعید کی بات بھی نہیں ہے، یہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ تو جموں میں وہ ایم اے اسٹیڈیم میں جس حساب سے وہ پدھارے، جس حساب سے انہوں نے پلان شیئر کیے، جس حساب سے انہوں نے انوگریشنز کی، جس حساب سے انہوں نے جموں میں نیو ایئرپورٹ جو گراؤنڈ ہے اس کی انوگریشن کی، وہ کہ آپ نے دیکھا کہ آدھی رات کو آپ کے ہمسائے میں زرداری ہاؤس میں ایک بڑی جلوہ افروز ہوتا نا وہ لفظ، اس میں سارے پاکستان کے مایہ ناز سیاستدان. وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت پر سیاست کی. عرصہ پہلے تک پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور اس میں تقریباً تمام جماعتیں ہی شامل تھیں، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے علاوہ، اور وہ جس طریقے سے وہ حکومت اس نے کام کیا وہ ہمارے سامنے ہے، اس کی پرفارمنس برا حال کر دیا پاکستان کا. تو اس سے بھی کوئی اچھی توقعات نہیں رکھنی چاہیے، لیکن کیا کیا جائے کہ اب اور کوئی لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی آپشن رہ گیا ہے، اور یہی وہی چہرے ہیں جو پچھلی کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں سیاست کے افق پر، اور وہی بار بار ہمیں نظر بھی آ جاتے ہیں. بدقسمتی ہے پاکستان کی، سچی بات تو یہ پوچھیے. ہم تو نوحہ خواہ ہیں ہی اس بارے میں، لیکن بہت سے ممالک اس پہ خوش بھی ہوں گے، کیونکہ پاکستان کی اب ریاست کمزور ہوگی تو بہت سی ایسی ریاستیں ہیں جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، اور اس ضمن میں بھارت سر فہرست ہوگا، اور وہ بڑا کلوزلی واچ بھی کر رہا ہوگا کہ کس طرح پاکستان کو مزید کمزور کیا جائے، اور تاکہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس پہ بھی پاکستان ریلیونٹ ہو جائے، اور بھی بہت سے معاملات ہیں. تو بھارت میں البتہ بڑی خوشی کا سما ہوگا، خاص طور پہ مودی صاحب تو بہت ہی خوش ہوں گے کہ چلیے جی ایک اور ویک گورنمنٹ آ رہی ہے. اور پھر اس گورنمنٹ میں چونکہ ہر پارٹی کا اپنا اپنا منشور تھا، انتخابی منشور تھا، تو وہ اب آسانی سے ان کو ایک بہانہ مل گیا کہ جی ہماری تو کوalition گورنمنٹ تھی، اس لیے ہمیں موقع ہی نہیں ملا، یا ہمیں وہ آزادی نہیں تھی، یا وہ اسپیس نہیں تھی جس کے تحت ہم اپنے منشور پہ کام کر سکتے. اور 5 سال کے بعد یہی حکومتیں، یہ جو پارٹیاں ہیں اس مخلوط حکومت میں، ایک دوسرے کا یہ دست و گریبان ہوں گی، اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی کریں گی، اور ان کا بس یہی ہوگا کہ جی ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا، ہمیں تو اگر آپ میجورٹی دیتے تو تب ہم ڈیلیور کر سکتے. تو یہ باتیں ہمیں سننے کو ملے گی جب ہوپ فلی 5 سال اگر پورے ہو جاتے ہیں. اس طرح امریکہ بھی ایک لحاظ سے خوشی ہوگا کہ وہاں، کیونکہ یہ جو مین اس کے مخلوط حکومت کی جو مین پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ آبویسلی ان کی ایک انکلینیشن تو ہے، کیونکہ امریکہ کا زیادہ رجحان جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب ہے. اور ہم نے دیکھا میمو گیٹ ہمیں یاد ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طور جو ہے پاکستان کو چین سے دور کیا جائے، اور شاید پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ وہ ان کے مقاصد کو آگے بڑھا سکتی ہے. پی ایم ایل این کا رجحان چین کی جانب بھی ہے، لیکن وہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جائیدادیں، ان کے بچے سب چونکہ ویسٹرن دنیا میں ہیں، تو اس لیے وہ بھی ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں. تو ان کو بھی بڑی خوشی ہوگی کہ پاکستان جتنا ویک رہے گا وہ اپنے مرضی کے مطابق فیصلے بھی کروا سکیں گے ان سے، چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو، چاہے جموں کشمیر کا تنازع ہو، یا چین کے معاملے میں بھی کچھ ہمارے درمیان وہ مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کر سکتے ہیں، جو کہ پہلے بھی وہ کوشش کرتے رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں جب وہ آئی. تو میں کوئی زیادہ پر امید تو نہیں ہوں، لیکن بحیثیت پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنی آواز تو اٹھاتے رہیں، کیونکہ آج کل جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کی جانب سے بالکل خاموشی ہے. اور ابھی رمضان تک جو ہے اسرائیل نے دھمکی دی ہے رفح پہ حملہ کرنے کی، اور اس وقت وہاں تقریباً آپ کہہ لیں 15 لاکھ فلسطینی گھرے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں سے نکلنا بھی نہیں چاہتے. اور اگر بننے جا رہا ہے، اور آئی ایم بہت سارے اسکل انسٹیٹیوٹس اور
ایویشن, ریل, ہیلتھ سیکٹر, ایجوکیشن سیکٹر کے جتنے بھی دورہ اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان پہ انہوں نے بات چھیڑی تو کافی کچھ اچھا لگا. اور یہ تو وہ کب سے کہتے آ رہے, یہ انہوں نے آج ہی نہیں کہا ہے, یہ وہ پہلے سے ہی کہتے آ رہے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے اور کشمیر کو ہم آگے لیتے جائیں گے, لے کر ہی جائیں گے. اور آگے وہ لے کر کتنا گئے ہیں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہو, پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پورے وشو کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آج کشمیر نے ترقی کر لی ہے. چاہے کسی بھی سیکٹر کی بات کی جائے, ناٹ اونلی ٹورزم, بیکاز کشمیر کو صرف اور صرف ٹورزم کے حوالے سے دیکھا جاتا تھا کہ کشمیر کی بیوٹی ہے, کشمیر میں ٹورزم بوسٹ ہوگا, وہ ہوگا, یہ ہوگا. کشمیر کے لوگوں میں بھی فرٹیلٹی ہے, دے ہیو دا فرٹائل برینز دیئر, وہاں پہ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں لوگ, ایجوکیشن کوالٹی بہتر ہے. ایمز جموں, ایمز بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. وندے بھارت ایکسپریس ٹرین جو ہے اس کی انوگریشن ہوئی, جو کہ ایک الیکٹرک ٹرین ہے, وہ بھی کھل گئی. تو کافی اچھا لگا. پرائم منسٹر نریندر مودی جی جو ہے ان کا ہر ایک اسٹیٹ پہ ویژن ہے, ان کا ہر اسٹیٹ پہ آنکھ رہتی ہے کہ کہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, کہاں پہ کس طریقے سے کس چیز کی ڈیولپمنٹ چاہیے. اور جس حساب سے میں ان کی اسپیچ دیکھ رہی تھی, انہوں نے بولا تھا کہ کشمیر کا جو سنکلپ ہے وہ آگے برائٹ ہونے والا ہے, یعنی کہ کشمیر کا فیوچر آگے برائٹ ہونے والا ہے. یہ انہوں نے پہلے بھی بولا تھا, آرٹیکل 370 سے پہلے بھی. آئی ریمبر دوز ٹائمز جب انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر ول بی مور بیوٹیفل دین سوئٹزرلینڈ. سوئٹزرلینڈ تو مین میڈ ہے, کشمیر جو ہے اس کی نیچرل بیوٹی کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کو لانے کی ضرورت ہے, وہاں پہ بہت سارے فیلڈس کو بوسٹ مل سکتا ہے اگر وہاں پہ خون خرابہ بند ہو, وہاں پہ امن شانتی لائی جا سکے, وہاں پہ لوگوں کو سمجھایا جا سکے تھرو پیس پراسپیرٹی. ہر چیز کہتے ہیں نا وہ پیار سے سمجھائی جا سکتی ہے. تو انہوں نے پیار پھیلایا, انہوں نے محبت پھیلائی, انہوں نے بھائی چارہ پھیلایا. That's why we people love him. That's why we people want to see him again and again to become the Prime Minister of our country. And we praise him, we love him, we seriously are a huge fans of him. تشریف فرماتے اور حکومتی تشکیل کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس تھی. ہم بڑے دنوں سے آپ بھی کہہ رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے کہ جو مرضی مسئلے ہیں چل رہے ہیں, حکومتی تشکیل مکمل ہو جائے گی اور حکومت کا سٹرکچر جو ہے واضح ہو جائے. اور کل ہماری یہ بات بھی درست ثابت ہو گئی. آپ کو مبارک ہو, آپ کی کہی ہوئی بات ہمیشہ درست ثابت ہوتی ہے. میں نے جمع کر اچھا, شکر ہے آپ نے مجھے بھی شامل واجہ. کبھی کبھی آپ کو بھی کریڈٹ دے دیتا ہوں سر. چلیں جی, بڑی مہربانی, اللہ آپ کو خوش رکھے کہ آپ نے مجھے شامل واجہ بنایا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اتنی اچھی خبر جو ہے یہ آدھی رات کو کیوں دینا پڑی. میں تمہیں قسمیہ کہہ رہا ہوں, آپ چیک کر سکتے ہو. میں سو رہا تھا گہری نیند اور میرے یہ سرحانے فون پڑا تھا اور یہ گھوں کر رہا تھا. بالآخر میں نے اکتا کے اٹھایا, 12:11 تھے. تو ہمارا دفتر تھا لاہور والا اور مجھ سے اینکر لیا وہ, یعنی کہ کامنٹ دیے جا رہے تھے. مطلب آپ اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ کو جگا کے آپ سے بیپر لیا گیا؟ میں اس وجہ سے نہیں, میں حیران اس وجہ سے ہوا ہوں کہ یہ اتنی اچھی خبر آدھی رات کو قوم کو دینے کی کیا ضرورت تھی, آج صبح دے دیتے. مطلب آپ نے کیا قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہر بات میں کیڑے نکالنے, مطلب پازیٹو پہلو یہ کس نے آپ کے ذہن میں ڈال دیا کہ خبر؟ برنارڈ حیدر صاحب, میں کیڑے نہیں نکال رہا, سوری. میں اپنے تمام تر اس کے بعد میں بیٹھا ہوں. سنو میری بات, اب ایک منٹ, ایکسکیوز می سر, ایکسکیوز می. چپ ہو گیا. بات یہ ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوا. آج صبح یہ ہے جی ڈان اخبار. ڈان اخبار کی یہ لیڈ سٹوری ہے, کنسنسس ایٹ مڈ نائٹ پیوز وے فار PDM 2.0.